السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داران، بالخصوص اس کے روح رواں فاضل دوست ڈاکٹر عبدالمنان مکی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ زندگی اور کارنامے کے عنوان سے یہ سیمینار منعقد کیا ہے، اور مجھے بھی موقع عنایت کیا کہ اپنی یادداشت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ شیخ عزیر سے میرے تعلقات 35 سالوں پر محیط ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے نام سے ہم لوگ واقف تھے۔ ان کے والد محترم ہمارے استاذ مولانا شمس الحق سلفی، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس، چونکہ وہ ہمارے استاذ بھی تھے اور ہمارے گھر ان کا آنا جانا بھی تھا، ان کے حوالے سے شیخ عزیر صاحب کو بھی ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں دیکھتے تھے، لیکن ان سے قریب سے ملاقات کا شرف اس وقت حاصل ہوا جب 1987 میں ہم لوگ مکہ مکرمہ جامعہ ام القریٰ میں تعلیم کے حصول کے لیے گئے۔ شیخ عزیر کی عبقری شخصیت، جن کو اسلامک انسائکلوپیڈیا، چلتی پھرتی لائبریری اور اس طرح سے بہت سارے دینی القاب سے نوازا جاتا ہے، اور اس کے وہ مستحق بھی ہیں۔ میں خاص طریقے سے اس پہلو پر چند واقعات بیان کرنا چاہوں گا کہ شیخ عزیر علم کے اتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے، لیکن وہ یہ صرف نہیں چاہتے تھے کہ یہ علم انہی تک محدود رہے، بلکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ دیگر طلباء بھی انہی کی طرح سے اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر دیں۔ اسی لیے ام القریٰ کے اندر، جامعہ ام القریٰ کے اندر جب بھی نئے طلباء کی ٹیم جاتی تھی تو ان کا خیر مقدم کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، متعارف ہوتے تھے اور ان کی توجیہ اور رہنمائی کرتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 1987 میں جب ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت ان کی شادی قریب میں ہوئی تھی، اور وہ مکہ مکرمہ میں جامعہ کے ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ابھی ام عبداللہ وہاں نہیں گئی تھیں، جامعہ کے شمالی عزیزیہ شمالیہ کی جانب ان کا ہاسٹل تھا۔ ہفتہ وار وہ طلباء کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے کہ ہفتہ وار بیٹھ کر کے پورے ہفتے کا ایک جائزہ لیا جائے۔ طلباء کو مکلف کرتے تھے کہ وہ خاص طریقے سے عربی زبان کے لیے عربی اخبارات کو پڑھا کریں، عربی خبروں کو ریڈیو سے سنا کریں، اور اس طریقے سے شیخ عزیر صاحب، مجھے یاد آتا ہے کہ وہ بعض طلباء کو مکلف کرتے تھے ان کے شوق اور ان کی دلچسپی کی بنیاد پر کتابوں کی تعین کرتے تھے کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے اس کا خلاصہ آپ بیان کیجئے۔ اور اس طریقے سے بعض طلباء ہم ہوتے تھے، شیخ ڈاکٹر لیث محمد صاحب مکی اور مجاہد شہاب الدین مجاہد، ابوالکلام مکی اور اس طرح سے دیگر طلباء، ہم لوگ ہفتہ وار ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی بڑی تاکید ہوا کرتی تھی کہ آپ لوگ جس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں، ایک تو حرم شریف کو غنیمت سمجھیے، حرم شریف میں اپنے اوقات کو گزاریے، طواف کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ حرم کے حلقات سے بھی آپ لوگ فائدہ اٹھایا کیجیے، دینی حلقے اور تعلیمی حلقے جو وہاں ہوا کرتے ہیں اس میں بیٹھا کیجیے۔ شیخ عزیر شمس طلباء کے مشکل مراحل میں ان کی بڑی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھ وہ موقع آیا جب 1993 میں ہم لوگ 3 ہندوستانی ساتھی ایک ہی قسم کتاب و سنت سے فارغ ہو رہے تھے۔ ہم تھے، ہمارے دوست علی اختر صاحب جو ریاض العلوم دہلی میں استاد ہیں، اور مولانا محمد شریف صاحب
گونڈا والے۔ معاملہ یہ سامنے آیا کہ اگر دراسات اولیاء کے لیے ہم تینوں کوشاں تھے، اگر داخلہ ہوا بھی تو ایک جنسیہ سے، ایک نیشنلٹی سے ایک ہی آدمی کا داخلہ ہوگا۔ تو یہ تجویز یہ ہوئی، میں نے یہ کیا کہ قسم العقیدہ کے اندر مجال خالی ہے، تو میں نے معلوم کیا وہاں کے رئیس قسم سے اور عمید کلیہ سے کہ کیا کتاب و سنہ کا فارغ طالب عقیدہ میں تقدیم کر سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی اس طرح کی کوئی مثال ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ جامعہ میں کتاب و سنہ کا فارغ طالب علم عقیدہ میں تقدیم کرے دراسات میں، لیکن لائحہ کے اندر ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے جو جامعہ کا دستور اور لائحہ ہے۔ میں نے استخارہ کیا اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے میں نے قسم العقیدہ میں تقدیم کر دیا۔ دراسات میں تقدیم کرنے کو تو کر دیا، لیکن بڑا مسئلہ تھا کہ اب عقیدے کی جو بنیادی کتابیں ہیں یا تخصصات کی کتابیں ہیں، رئیس قسم نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نے چونکہ تخصص کی کتابیں نہیں پڑھی عقیدے کی تو کیسے تقدیم کرو گے اور کیسے امتحان میں کامیابی ملے گی۔ اس مشکل وقت میں ہم لوگ رجوع کرتے تھے شیخ عزیر کی طرف۔ میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا یہ مشکل ہے اور میں نے تقدیم کر دیا ہے۔ تو انہوں نے دعائیں دی، کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیا پوچھ لیں گے۔ میں نے کسی کتاب کی رہنمائی کیجیے، تو انہوں نے چند کتابوں کی رہنمائی کی عقیدے کے تعلق سے، اور ایک کتاب کو خاص طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین اس زمانے میں حیات تھے، کہا کہ ان کی کتاب کو القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسماءہ الحسنی، اس کو آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑی کامیابی ملے گی اور بہت سارے سوالات کے حل اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے عقیدے کے تعلق سے۔ الحمدللہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، اور جن کتابوں کی رہنمائی شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے کی تھی ان کو میں پڑھ کر کے امتحان میں بیٹھا، تحریری امتحان میں اور شفہی امتحان میں، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ کامیاب ہوا۔ اور جب اس میں داخلہ ہو گیا، داخلہ ہونے کے بعد موضوع کے تعین کی بات آئی، سنہ منہجیہ جب مکمل ہونے لگا تو میں نے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا دیکھیے کسی ایسے موضوع کا انتخاب کیجئے جو ہمارے ملک کے اندر اس کی افادیت زیادہ ہو۔ میں نے کہا میرا مزاج یہ ہے کہ میں کوئی موضوع لکھوں، مجھے تحقیق و تخریج میں دلچسپی کم ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی ایک خطے بنائے گئے اور پیش کیے گئے، اور آخر میں جماعت تبلیغ فی الہند دراسہ و تقویم عمید کلیہ نے کہا کہ یہ جو آپ کے لمبے چوڑے خطے کا ایک حصہ ہے، اسی کو آپ موضوع بنائیے اور اسی پر لکھیے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں عربوں کے یہاں افراط و تفریط کا معاملہ ہے۔ تو میں نے شیخ عزیر کو بتایا، کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد مراجع کا الحمدللہ ایک مراجع کی ایک لمبی چوڑی فہرست انہوں نے بنائی، اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ اس میں میدانی طور پر کچھ اس کا دراسہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے جامعہ سے ایک رحلہ علمیہ لیا ہندوستان کا اور پاکستان کا۔ میں نے کہا چونکہ ہندوستان اس کا اساسی مرکز اور وہاں ان کا مرکز تبلیغیوں کا، وہیں کی یہ جماعت تبلیغ وہیں کی پیداوار ہے، ان کا مرکز ہے، اور پھر رائے بنڈ میں لاہور میں ان کا بڑا مرکز ہے، میں ان دونوں جگہ جانا چاہتا ہوں۔ تو جامعہ نے مجھے منظوری دے دی رحلہ علمیہ کے لیے۔ اور اس سلسلے میں جب مجھے پاکستان جانا ہوا تو اب پاکستان میں کس سے ملوں، یا لاہور میں رائے بنڈ میں کس سے جا کر ملوں؟ تو شیخ عزیر شمس نے کچھ لوگوں کا مجھے نام دیا، اور خاص طریقے سے شیخ الحدیث محمد حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ احمد شاکر صاحب کے نام ایک خط لکھا کہ آپ ان کے پاس جائیے اور انشاءاللہ وہ رہنمائی کریں گے۔ اور اللہ کے فضل سے میں وہاں لاہور گیا، اور جتنے دن لاہور میں تھا تو انہی کے یہاں میرا قیام تھا، بیچارے بڑے ہوتی میری رہنمائی کیے اور بڑی عزت دی انہوں نے۔ اور رائے بنڈ، اس کے بعد میں پھر اسلام آباد اور کراچی اور جو ہے شیخوپورہ، فیصل آباد، تمام علمی مراکز میں گیا۔ تو اس سفر میں یہ شیخ عزیر صاحب ہی کی رہنمائی خاص طریقے سے تھی جس نے ہمارے لیے سفر کو آسان کیا۔ اور میں بہت سارا تقریباً واپسی میں میرے پاس تقریباً 1.25 کنٹل کتابیں تھیں، اور الحمدللہ حافظ احمد شاکر صاحب کے توسط سے ایئرپورٹ پر بڑی مجھے سہولت ملی، اور مجھے اس کا کوئی بھی وہ اضافی پیسہ نہیں دینا پڑا، اور میں الحمدللہ آسانی کے ساتھ ان کتابوں کو لے آیا دہلی تک۔ اس کے بعد شیخ عزیر صاحب، میں جب چونکہ وہ مخطوطات کے میں دنیا کے ایک بالکل بے مثال کہہ لیجئے وہ تھے، ہر طرح کے مخطوطات کو پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کلیہ ہی کے زمانے میں مجھے ڈاکٹر جاوید صاحب حافظ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مجھے مخطوطہ لا کر کے دیا، علامہ ابن رجب حنبلی کا جو بخاری شریف کے اوپر ان کی جو شرح ہے
اس کا کچھ حصہ مجھے لا کر دیا، اس کو رجسٹر میں وہ نقل کرنا تھا۔ تو اب میرا پہلا سابقہ تھا کسی قدیم مخطوطے کو دیکھنے اور پڑھنے کا، کلیہ ہی کے زمانے میں۔ تو جب میں نے اس کو لیا تو میں نے شیخ عزیر صاحب کی طرف رجوع کیا، میں اس مخطوطہ کو نقل کرنا ہے۔ تو بعض رموز جو انہوں نے مجھے بتائے کہ مخطوطات میں خاص طریقے سے جو قدیم مخطوطے ہوتے ہیں یہ اس کی لکھاوٹ ایسی ہوتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے، عام طریقے سے اس میں نقطے وغیرہ نہیں ہوا کرتے۔ تو الحمدللہ اس سے مجھے ایک روشنی ملی۔ اور اس کے بعد دراسات کے زمانے میں، چونکہ شیخ عزیر صاحب جامعہ ام القریٰ کی سینٹرل لائبریری ہے، اس میں جو قسم المخطوطات ہے اس کے اندر آپ جو ہے مخطوطات کی فہرست اور اس کی ترتیب اور اس کی فہرست سازی کا کام کرتے تھے۔ اس کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے زمانے میں مصطفیٰ العقل اس کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم ہے فاضل، تو آپ بھی اسی میں جڑ جائیے، اور مجھے لے جا کر کے اس میں لگایا، مصطفیٰ عقل سے تعارف کرایا اور کہا کہ جو ہے اس میں بھی فہرست سازی کا کام کریں گے۔ اور الحمدللہ ان کی اس رہنمائی کی وجہ سے میں کئی سال تک اسی شعبے میں، مخطوطات کے شعبے میں الحمدللہ مخطوطات کی فہرست بناتا رہا۔ تو شیخ عزیر صاحب صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے ہی لیے سوچتے تھے، بلکہ اپنے علاوہ دیگر طلاب کے لیے وہ بڑے فکر مند رہا کرتے تھے کہ ان کے اوقات ضائع نہ ہوں، اور ان کے اوقات وہ خاص طریقے سے علمی کاموں میں بسر ہوں۔ اور پھر انہوں نے جب ان کے دکتورا کا معاملہ چونکہ وہ نہیں بن سکا، اور اس کے بعد دارالعلوم الفوائد وغیرہ سے ان کے جب عقد ہوئے، اور جو ان کی کتاب جو آئی الجامع لسیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے ہم کو بھی ہدیہ کیا۔ اور اس کے بعد اس کتاب کو میں جب دیکھ رہا تھا تو یہ تالیف کے میدان میں بھی انہوں نے ایک الگ، جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی پہچان زمانے سے جدا رکھی ہے اور میں سدا شاہراہوں سے بچ کر چلا، وہ اس طرح کا معاملہ تھا ان کا۔ وہ جو کتاب انہوں نے الجامع لسیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو مرتب انہوں نے کیا ہے، تو اس کے سلسلے میں جو ایک لمبا چوڑا مبسوط مقدمہ جو لکھا اتنے بڑے عالم بکر ابو زید، جو مجمع الفقہ الاسلامی کے رئیس تھے اور ہیئت کبار علماء کے عضو بھی تھے، انہوں نے اس مقدمے میں ایک دو جملہ ایسا لکھا، کہا کہ یہ هذه وجهة مبارکۃ فی التالیف، هذه وجهة مبارکۃ فی التالیف ونمت لطیف فی التصنیف۔ اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ وهذا فرع جدید من فروع التالیف فی علم الرجال لا اعلمه فی کتب المتقدمین۔ اتنے بڑے عالم کی اور اتنی بڑی عبقری شخصیت شیخ عزیر کے بارے میں اس طرح کی گواہی، یہ بڑی معتبر گواہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تحقیق اور تالیف کے میدان میں جو ان کا سلسلہ رہا اور جو کتابیں چھپتی رہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ عزیر صاحب سے آخری میری ملاقات 5 مہینہ پہلے جون میں ہوئی، کیونکہ بیچ میں لاک ڈاؤن تھا، اور اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ختم ہوا، حالات کچھ سنبھلے، تو میں رمضان میں گیا، تو پھر 2-2.5 مہینہ رہ گیا ادھر ہی۔ تو جون میں ان کی ہماری ٹیلی فون پر بات ہوتی رہی، کہا نہیں گھر آئیے۔ ایک روز میں گیا تو مغرب سے عشاء تک بڑی تفصیلی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے بہت اصرار کی رکو جائیے، کھانا کھا کر کے جائیے، پھر یا بچوں کو لے کر کے آئیے، کسی دن بیٹھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ساری باتیں، اور پھر جو ہے وہ جو اس مکتبہ سے دارالعلوم الفوائد سے جو ان کے عقد ختم ہوئے لاک ڈاؤن وغیرہ کے نتیجے میں، کچھ پھر مسائل کھڑے ہوئے، پھر دوسرے ناشر سے ان کا عقد ہوا، یہ تمام باتیں تفصیل سے ہوئیں۔ پھر بعد میں بیچ میں وہ بچیوں کی شادی کی بات، اور پھر وہ میں نے کہا کہ عبداللہ کی شادی کب کریں گے آپ؟ لطیف مذاق بھی ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ تو کہا کہ یار وہ تو وہی جرمنی میں ہے، اور ہاں شادی کے بعد اس کی میں سوچ رہا ہوں ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو شادی تاخیر سے کیے، تو آپ تو بہت پچھتا رہے تھے، کہا کہ یار میں نے شادی بہت تاخیر سے کی، مجھے شادی بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ کی شادی تو آپ سے بھی زیادہ تاخیر سے ہو جائے گی۔ تو پھر سرفو ہنسے اور کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہم ہیں، وہ سوچ رہا ہوں کہ شادی اس کی کرا دوں۔ تو اس طرح سے بیچارے دوسروں کے، جو کہتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، شیخ عزیر دوسروں کے بھلائی کے لیے بیچارے فکر مند رہا کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جس طریقے سے وہ جو ہے علم کے لیے منہمک ہیں، طلاب علم بھی علم کے لیے وقف رہیں اور علم کے لیے منہمک رہیں۔ شیخ عزیر کی جو اچانک میں کہوں گا ایک بڑا حادثہ جو ہوا، یا موت ہو گئی، آپ کی موت سب کی ہونی ہے، 15 اکتوبر کی رات میں جب میرے بیٹے اسد مکی نے
ام القریٰ سے مجھے مکہ سے فون کیا 11 بجے رات میں تقریباً، بالکل روتے ہوئے، ابو ایسی سی بات ہو گئی عزیر شاہ کے بارے میں، تو مجھے تو یقین نہیں آیا۔ ابھی اچھے خاصے تندرست، بالکل دوسروں کو نصیحت کرتے تھے بیچارے، اور ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ بہت دیر کسی طرح سے جب یقین ہوا کہ رات 3 بج گیا اور ہم لوگ ادھر ادھر رابطے ہی کرتے رہ گئے، اور اس کے بعد کئی دن تک آدمی کا ذہن بالکل معاوف تھا۔ عزیر صاحب چلے گئے دنیا سے، تو بہرحال سب کو جانا ہے، لیکن ان کے اس جانے کے بعد انسان کے لیے ایک بڑا سبق ہے، وہ میں بتانا چاہوں گا۔ احمد شوقی کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ دل کی جو دھڑکن ہے نا، سانسوں کا آنا جانا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دقات و قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی فرفع لنفسک بعد موتک ذکرہا فرفع لنفسک بعد موتک ذکرہا فالذکر للانسان عمر ثانی۔ تو شیخ عزیر نے اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا بڑا ذخیرہ، جو علمی ذخیرہ چھوڑا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو ہمیشہ زندہ اور جاوید رکھیں گی۔ اور میں خاص طریقے سے طالبان علوم نبوت سے جو لوگ ہیں اور جو علم سے وابستہ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ عزیر صاحب کے جو بہت سارے پروجیکٹ تھے، علمی پروجیکٹ، اور جو ادھورے پڑے ہوئے ہیں ابھی، وہ جو ادھورے علمی پروجیکٹ ہیں یا جو مکمل ہو چکے ہیں، وہ جو ہے اس بات کے منتظر ہیں کہ اس کو کتابی شکل دی جائے، وہ چھپیں، طباعت کے مرحلے میں جائیں، اور جو ادھورے پروجیکٹ ہیں اس کو کیسے مکمل کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا خاص طریقے سے کہ جو بھی لوگ ان کے پروجیکٹ کو جانتے ہیں یا ان سے بہت قریب رہے ہیں فی الحال مکہ وغیرہ میں، یا ان کے گھر والوں سے رابطہ کریں، عبداللہ سے اور تمام ان کی جو بچیاں ہیں ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اس چیز کو کیسے مکمل کیا جائے۔ عزیر صاحب بیچارے بڑے مخلص تھے طلباء کے لیے۔ میں جب فارغ ہو کر آنے لگا ماجسٹر کرنے کے بعد، تو مجھ سے کہے کہ نہیں رک جائیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ گھریلو مسائل ہیں اور مجھے کچھ وہاں ہیں، مجھے جانا ہے۔ تو کہا جا کر کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا جا کر کے گھر کا کاروبار کریں گے، اور ہماری جمعیت شبان المسلمین ہے، اس کے کچھ کام ہیں رفاہی اور دعوتی، اور یہ جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل آپ علم سے کٹ مت جائیے گا۔ اور اس کے لیے بیچارے اس وقت ایک خاکہ تھا ریاض میں، مکتبہ دارالسلام کے شیخ عبدالمالک مجاہد کے، اس میں کہ فتح الباری کا ترجمہ اور تلخیص ہو جائے اردو میں تو ایک بڑا کام ہو جائے۔ تو عزیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے یہ پروجیکٹ ہے اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے میں اس میں حصہ لے سکوں۔ تو انہوں نے باقاعدہ رابطہ کیا، فون کیا عبدالمالک مجاہد صاحب کو کہ یہ جنید صاحب فارغ ہو کر جا رہے ہیں انڈیا، اور میں ان کو بھیج رہا ہوں ریاض، اور ان کو بتائیے اور ان سے عقد کیجیے۔ اور میں ان کے اصرار پر میں ریاض گیا، عبدالمالک مجاہد صاحب سے گیا، اور ہمارا ان کا ایک عقد بھی ہوا۔ اور آنے کے بعد میں نے الحمدللہ کچھ کام بھی کیا، تقریباً 2 جلد کا کام میں نے کر لیا۔ اور لیکن اس کے بعد پھر یہ اداری امور اور دنیا بھر کے مسائل جو ہیں، جمعیت شبان المسلمین، اور پھر یہ ہاسپیٹل، اور اس کے بعد مؤسسہ معدہ تعلیمیہ والخیریہ، یہ تمام ذمہ داریاں اس طرح سے ہیں کہ وہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العالمین اس کام کو مکمل کرائے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری رہنمائی یا یہ حوصلہ، ان سب کے پیچھے شیخ عزیر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اور شیخ عزیر صاحب بیچارے ہم ہی نہیں بلکہ تمام دیگر اور بھی، جب ہماری فیملی وہاں تھی، جب بیچارے وہ یہاں رہا کرتے تھے عزیزہ جنوبیہ میں، ہمارے ہاسٹل کے قریب میں انڈونیشی سفارت خانے کے پیچھے، تو ہم لوگ روزانہ عصر بعد بعض کتابیں تھیں جو پروف ریڈنگ کے لیے بیٹھتے تھے، اور کئی کتابیں، تو بھائی میں عبداللہ بیچاری ہم لوگوں کے لیے بڑی روزانہ دودھ کا، اور میں جو ہے مجھے یاد آتا ہے دودھ اور کیلے کا شیک بنا کر کے ہم لوگ کو بھیجتی تھیں عصر بعد، اور یہ چائے اور یہ ساری لوازمات۔ تو اور بھی کبھی جب میں فیملی کے ساتھ تھا، کبھی کوئی ضرورت پڑی تو بیچارے کبھی اکیلے پن میں تو اپنی فیملی کو عبداللہ کو بھیج دیتے تھے ہمارے یہاں، میں کبھی ان کے یہاں بھیج دیتا تھا، اس لیے کہ ان کے بچے اس زمانے میں نہیں تھے، صرف عبداللہ تھا، اور ہمارے یہاں بھی صرف ایک بیٹی تھی ہماری تبسم۔ تو یہ سارے مراحل، کبھی وہ بیچارے چاہتے تھے کہ میں کس طریقے سے لوگوں کے کام آ سکوں۔ تو اس ناحیے سے بھی شیخ عزیر صاحب کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے ان کی زندگی میں یہ عبرت ہے۔ اور ان کی زندگی کے جو علمی گوشے ہیں، بہت سارے علمی گوشے بیان کیے جائیں گے، کیے جاتے رہیں گے، جو ان کی کتابوں کا دراسہ کیا جائے گا، تجزیہ کیا جائے گا، تو ان ساری باتیں آئیں گی۔ لیکن اس ناحیے سے بھی ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائی شیخ عزیر شمس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور
عبداللہ اور تمام بچیوں کو صبر و سکون عطا کرے، تمام بھائیوں کو صبر و سکون عطا کرے، اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔